بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کے حلقہ NA 121 پر بڑا پھڈا پڑا رہا۔ روہیل اصغر صاحب کہتے تھے کہ ٹکٹ میرا ہے، جبکہ ایاز صادق وہ دعوے دار تھے کہ اس حلقے سے میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ روہیل اصغر صاحب جس طرح سے اپنی بد زبانی میں وہ مشہور ہیں، انہوں نے ایک دفعہ سر عام گالیاں نکالی۔ جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو پنجابی کلچر ہے، گالیاں دینا، گالیاں بکنا، کسی کے بارے میں تہمت لگانا، یہ سارا کچھ انہوں نے کہہ دیا۔ بہرحال اس حلقے سے وہ اپنے آپ کو جیتا ہوا امیدوار تصور کرتے تھے۔ انہوں نے پھڈا ڈال لیا ایاز صادق کے ساتھ، اور میاں نواز شریف صاحب مجبور ہو گئے۔ روہیل اصغر کو ٹکٹ دے دیا گیا، ایاز صاحب کو دوسرا حلقہ دیا گیا۔ ایاز صادق وہاں سے جیت گئے، جبکہ روہیل اصغر وسیم قادر کے مقابلے میں تھے۔ وسیم قادر نے روہیل اصغر کو شکست دے دی۔ وسیم قادر کون ہیں؟ یہ تحریک انصاف کے امیدوار تھے، جن لوگوں کی طرف سے یہ حلف دیا گیا تھا کہ میں عمران خان کا وفادار ہوں، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ وہ حلف میں ان کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں چودھری وسیم قادر، امیدوار حلقہ NA 121 پاکستان تحریک انصاف کا سپاہی، میں یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حلقہ NA 121 سے جتوایا اور اس کی عوام نے، تو میں عمران خان صاحب کا وفادار رہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے برے حالات میں جیسے پہلے کھڑا تھا اسی طرح کھڑا رہوں گا، اور میرے علاقے کی عوام جو ہوگی اس کو کبھی میں مایوس نہیں کروں گا۔ تو اس میں بالکل ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ نے ملاحظہ کر لیا، سن لیا۔ انہوں نے حلف دیا کہ میں عمران خان کا ساتھی ہوں، ساتھی رہوں گا، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ان کے ساتھ وفاداری کروں گا۔ اور اس کے بعد دوسرا دن نہیں گزرا، روہیل اصغر کو شکست دی تھی، تو یہ وسیم قادر صاحب مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، کیونکہ تحریک انصاف کا ہر امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا تھا، لیکن ڈکلیریشن ہر امیدوار کی طرف سے دیا گیا تھا کہ میں تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور ہر کسی نے اپلیکیشن بھی دی تھی، ٹکٹ باقاعدہ جاری ہوئے تھے۔ وہ پھر بلے کا نشان نہیں ملا، تو ان کی حیثیت آزاد کی حیثیت ہو گئی۔ تو یہاں سے وسیم قادر صاحب جیت گئے، لیکن انہوں نے ایک دن بھی نہیں نکالا کہ مسلم لیگ نون میں وہ شامل ہو گئے۔ میں وسیم قادر جنرل سیکرٹری PTI لاہور تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں، اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے میں دوبارہ مسلم لیگ نون میں جوائن کر لیا۔ ان پر کتنا دباؤ ہوگا، ان کی بے بسی ہوگی، ان کی بے کسی ہوگی، ان کی کسی کے پاس ویڈیو ہوں گی، یا ان کو بہت زیادہ پیسہ دیا گیا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ پیسے کا معاملہ تھا، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پیسے کی وجہ سے ایک شخص نے اپنی ہمدردی تبدیل کر لی، ہمدردی بدل لی، دوسری پارٹی میں چلا گیا۔ اس پر آئین کا آرٹیکل 63A بھی جو بھی ہے وہ بھی لگ سکے گا۔ تحریک انصاف کی طرف سے یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ بات یہ کرنے والی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ وہ لوٹوں کے بارے میں کیا کہا کرتی تھی۔ اس بندے کی تو کوئی مجبوری ہوگی، کوئی ویڈیو دکھائی گئی ہوگی اس کو، یا کچھ اور دباؤ ہوگا، یا کوئی عزت کا معاملہ ہوگا۔ جس طرح سے ابرار الحق نے کہا تھا کہ میں نے اپنی عزت بچائی ہے، سیاست چھوڑ دی ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کی بھی بیٹی کا کوئی معاملہ تھا، ان کو بھی یہی کچھ کہا گیا تھا۔ اسی طرح سے بزدار عمران خان کے وہ ساتھ رہا، اس کی طرف سے جیسے پرویز خٹک عمران خان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، دیگر بھی کرتے ہیں، لیکن بزدار نے پارٹی چھوڑی، انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک بات بھی نہیں کہی۔ ان کی بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی بے بسی ہو سکتی ہے، انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دیا۔ ابرار الحق نے کہا کہ میں نے عزت بچائی، سیاست چھوڑ دی، جبکہ بزدار نے بھی عزت بچائی اور PTI چھوڑ دی۔ وہ سیاست میں
بدستور موجود ہیں، لیکن ان کی طرف سے عمران خان کے خلاف ایک بات بھی نہیں کہی گئی۔ بات ہم کر رہے تھے وسیم قادر کی، تو ان کی کیا مجبوری ہوگی؟ کیا انہوں نے اپنی عزت بچانی تھی؟ کیا ان پر کوئی پریشر تھا، لالچ تھا؟ کیا لالچ نہیں ہو سکتا؟ لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے ان کو منایا گیا ہوگا، جس طرح سے پارٹی تبدیل کرائی گئی ہوگی، اس کے بھی شواہد چند دنوں میں سامنے آ جائیں گے۔ تحریک انصاف کی طرف سے ان کے خلاف وہی ڈیفیکشن کلاس کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک بار نہیں کئی بار کہا گیا کہ لوٹوں کو ہم کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے۔ لوٹوں کے بارے میں مریم نواز شریف صاحبہ ایک کلیئر کٹ موقف رکھتی ہیں، لیکن ان کی تصویر جو ان کے ساتھ شائع کی گئی ہے، جاری کی گئی ہے، جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کتنی شرمندہ نظر آ رہی ہیں، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ یہ وہ والی مریم نواز شریف صاحبہ ہیں جو سٹیج پر کھڑے ہو کر عمران خان کو فتنہ خان اور جو بھی ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہے چلی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اس بندے کے ساتھ کھڑی ہیں جن کا یہ موقف رہا ہے کہ لوٹوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے، لوٹوں کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے، لوٹوں کو ہم پارٹی میں نہیں لیں گے، لوٹوں کو معاف نہیں کریں گے۔ لیکن سب سے پہلا لوٹا مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی گوندھ کر بنایا ہے۔ اس بندے کو وہ اپنی پارٹی میں ایکسیپٹ کر چکی ہیں۔ کیوں؟ صرف اور صرف اقتدار کے لیے۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ بات بھی کرنی ہے کہ تحریک انصاف کو 101 سیٹیں ان کے کہنے کے مطابق الیکشن کمیشن کے مطابق مل چکی ہیں، جبکہ 75 حصے میں آئی ہیں الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق۔ 75 اور 75 والوں کو آگے لایا جا رہا ہے، تو لوٹا کریسی کے ذریعے ان کو آگے بڑھایا جا، جبکہ تحریک انصاف کی سیٹیں رفتہ رفتہ کم کی جا رہی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ بات ہم کر رہے تھے ان لوٹوں کی جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑ کر، ان میں سے ابھی تو ایک سامنے آیا ہے، تو باقی کہا جا رہا ہے کہ کئی آزاد امیدوار تحریک انصاف کو چھوڑ کر وہ مسلم لیگ نون میں آ سکتے ہیں۔ لیکن آزاد امیدواروں کی تعداد کتنی ہے؟ تحریک انصاف کے 101 امیدوار ہیں جو جیت چکے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 170 پر ہماری برتری ہے فارم 45 کے مطابق، اس پر ابھی عدالت میں معاملات جانے ہیں۔ ہم اپنی توجہ سر 10 لوٹا کریسی کی طرف ہی متوجہ رکھنا چاہتے ہیں۔ روہیل اصغر جس طرح سے گالیاں دیا کرتے تھے، لوگوں نے ان کو پسند نہیں کیا، حلقے کے لوگوں کی طرف سے ان سے یوں سمجھ لیں کہ ووٹ کے ذریعے انتقام لیا گیا، لیکن ان ووٹر کی سب سے زیادہ توہین کی گئی ہے اس بندے کو مسلم لیگ نون میں شامل کر کے۔ اور وہاں کے جو مسلم لیگ نون کے ووٹر ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا مینڈیٹ کس کو ہم نے دیا تھا وہ نہیں جیت سکا، تو پھر کس طرح سے دوسری پارٹی کا مینڈیٹ دوسری پارٹی کو، تیسری پارٹی کو چلا جائے یا مسلم لیگ نون کو چلا جائے۔ تو یہ لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں مسلم لیگ 75 امیدواروں کے ذریعے، 75 نشستوں کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لے گی جس کی نشستوں کی تعداد 54 ہے، تو یہ لوگ 7 MQ والے مل جائیں گے، ساری پارٹیاں مل جائیں گی، تو یہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ اپنی حکومت بنانے کی کوشش کرے، لیکن سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ سب سے پہلے سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی پارٹی کا ہے۔ تحریک انصاف تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے 170 نشستیں حاصل کی ہیں، جن کو پھر بے ایمانی کے ذریعے، بدعنوانی کے ذریعے کم کر دیا گیا، کم کرتے کرتے 101 پر لے آئے، اور اس سے بھی یہ سیٹیں کم کی جا رہی ہیں۔ تو تحریک انصاف کے بغیر مسلم لیگ نون پھر بھی ساری جماعتوں کو ملا کے بھی حکومت بنانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے تحریک انصاف کو نقب لگایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کی طرف سے ووٹ دیا گیا روہیل اصغر کے خلاف کہ یہ بدزبانی کرتا ہے، لیکن اس سے بڑا بدزبانی کرنے والا بندہ، اس سے زیادہ خیانت کرنے والا بندہ، اس سے زیادہ بے ایمانی کرنے والا بندہ وہ اب مسلم لیگ نون میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ بندہ کب بے ایمان ہوا، کب بدعنوان ہوا، کب اس کی دیانتوار سوال کھڑا ہوا؟ جب اس نے ایک پارٹی کے ٹکٹ سے جیت کر دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، آزاد امیدوار ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ لیکن تحریک انصاف والے یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس پارٹی میں چلے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ آزاد امیدوار جو تحریک انصاف کے ہیں وہ تو 101 جن کو الیکشن کمیشن کی طرف سے جیتا ہوا قرار دیا گیا ہے، باقی جو آزاد امیدوار ہیں ان کی تعداد ہے 5، جو پاکستان، پورے پاکستان سے
آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ تحریک انصاف میں وہ امیدوار بھی شامل ہیں جو اپنے طور پر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے ہیں۔ ان کی تعداد 5 ہے، وہ بالکل الگ ہیں تحریک انصاف کے 101 جو الیکشن کمیشن کی طرف سے نتائج جاری کیے گئے ہیں، جن میں اب کمی بیشی کی جا رہی ہے۔ بات ہم کر رہے تھے روہیل اصغر کے ہار کر بھی وہاں سے تحریک انصاف کے امیدوار کے جیتنے کے بعد مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو اپنے گندے خون سے پاکستان کی سیاہ تاریخ لکھ رہے ہیں؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص شامل ہے جو پی این ہے، پی این سے لے کے وہ اوپر تک جس بھی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کی طرف سے جان بوجھ کر 2 نمبری کی گئی ہے۔ بعد میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں کہ ہر وہ شخص اپنے گندے خون سے پاکستان کی سیاہ تاریخ لکھ رہا ہے جس کی طرف سے جان بوجھ کر 2 نمبری کی گئی ہے، وہ پی این ہے، وہ پریزائڈنگ افسر ہے، وہ ریٹرننگ افسر ہے، وہ الیکشن کمیشن میں بیٹھا ہوا بہت بڑا عہدیدار ہے، وہ اس سے بھی بڑا طاقتور شخص ہے۔ اگر کسی کی طرف سے 2 نمبری جان بوجھ کر ایک پارٹی کو جو جیتی ہوئی ہے اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اور ایک پارٹی جو ہاری ہوئی ہے اس کو اوپر اٹھانے کے لیے 2 نمبری بے ایمانی بدعنوانی کسی بھی طرح سے کر رہا ہے، تو پچھلے ویلاگ میں ہم بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے ایک خاتون پریزائڈنگ افسر کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو کتنا مجبور کیا گیا کہ جیتے ہوئوں کو ہرانا ہے اور ہارے ہوئوں کو جتوانا ہے، اور ان سے جانے سے پہلے انیشے لے لیے گئے، جہاں پہ ٹیمپرنگ کرنی تھی، یہاں پہ سارا کچھ کرنا تھا۔ یہ ناظرین آپ کے سامنے تھوڑی سی صورتحال رکھنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں 2 نمبری کر کے 2 نمبر لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ بالکل وہی لوگ ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں کہ کس نے ان انتخابات میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ تحریک انصاف کو جو بالکل جیتی ہوئی تھی اس کو کس طرح سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ تو اب حکومت سازی کی باتیں ہو رہی ہیں، شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنیں گی، اور پھر جو پاکستان کے ساتھ ہوگا تو پتہ جائے گا جب یہ لوگ اقتدار میں آئیں گے تو اس سب کا جواب کس کو دینا پڑے گا۔ اگلی بات تو چھوڑے کہ اوپر جا کے کسی کو جواب دینا پڑے گا، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے بھی کئی لوگوں کو تاریخ کو جواب دینا پڑ جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں تاریخ میں کس کا نام کس طرح سے درج کیا جائے گا۔ تاریخ میں تو جس کا نام جس طرح سے درج ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ مجھے مسلم لیگ نون کا ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جس کی طرف سے یہ کہا گیا ہو کہ انتخابات بالکل فیئر ہوئے ہیں، بالکل درست ہوئے ہیں، اس میں کسی قسم کی 2 نمبری نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ۔